کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج اس علمی محفل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ دعوت اور خاص طور سے یہ مہینہ جو حج کا مہینہ چل رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سعودیہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں، کتنے لوگ راستے میں ہیں اور کتنے لوگ ابھی انتظار میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ یہ جانیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حج اور عمرہ کا صحیح طریقہ کیا بتلایا ہے، مردوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے، عورتوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اخلاص، تاکہ یہ ہو سکے کہ ہماری یہ عبادت صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہے، ہماری یہ عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر رضا الہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ایک طرف اخلاص ہو اور دوسری طرف اتباع سنت ہو، یعنی یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کریں، کوئی بھی عبادت ہو، حج ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حج ہر شخص کے اوپر فرض نہیں، بلکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مستطیع بنایا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکے اور کوئی پریشانی اس کو لاحق نہ ہو۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج آپ جانتے ہیں کہ حج کہتے ہیں قصد کرنے کو۔ حج کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، لیکن اگر اصطلاح میں آپ دیکھیں تو حج کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خاص مہینے میں خاص بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ حج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حج کا وقت خاص ہوتا ہے، حج کے لیے سرزمین خاص ہے، ہر مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں یا ہر جگہ آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے، اگرچہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کل وقوف عرفہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت خاص ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں، اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یعنی جو صاحب استطاعت ہو گیا، اب اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، حج کرنے جانا ہے یا نہیں۔ استخارہ ہر سفر کے لیے کرنا ضروری ہے، لیکن کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا حکم دیا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد ہم حج کریں گے، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو پہلی فرصت میں چاہیے کہ ہم حج کے لیے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ دینی بھائیوں اور دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی کہ حج کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ جب کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو خطائیں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی حج مقبول، حج مقبول کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اس کا اجر اگر ہے، اس کا ثواب اگر ہے تو صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت آتی ہے جو بخاری ہی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے بالکل ویسے ہی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، دوران حج نہ گالی گلوچ بکتا ہے، نہ برے کام کرتا ہے، نہ شہوت کی چیزیں کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر کے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج سے مکہ کی سرزمین سے وہ شخص لوٹتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح سے بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوا کرتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہونی چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے حج کرو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن کب ہوگا؟ اور آئیے ہم اس کی تفصیل آگے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری دیتے ہوئے، عورتوں کو بشارت سناتے ہوئے کیا فرمایا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ جہاد میں نہ نکلیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوات میں نہ جایا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے اچھا جہاد وہ چیز ہے جس کو ہم اور آپ حج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت حج کر لیتی ہے وہی اس کے لیے جہاد ہے، یعنی ایسا جہاد ہے نہ اس میں تلوار ہے، نہ قتال ہے، نہ جنگ ہے، نہ لڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے بتلایا جو حج کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں ان عورتوں کو جو حج کرتی ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے جہاد میں جاتی ہیں جو عورتیں حج کرنے والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ علی النساء جہاد؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ کیا وہ بھی میدان جہاد میں جائیں گی؟ کیا وہ بھی غزوات میں جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے جہاد، ان کے اوپر بھی جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج ہے اور عمرہ ہے کہ جہاد کے برابر ان کو ثواب ملتا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آئیے ہم اختصار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو لے کر کے یہ دونوں چیزیں سمجھتے ہیں کہ مردوں کو کس طرح سے حج کرنا ہے اور عورتوں کو کس طرح سے حج کرنا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن
कुरान मुक़द्दस में फरमाता है अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने जो हैं वो मशहूर हैं। वो कौन से महीने हैं? शव्वाल है, ज़ुल्क़ादा है और ज़िलहिज्जा के 10 दिन हुआ करते हैं। इसी तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब दिन खास हो गया, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें और आपको एक तरीका और बतलाया है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हज करने अगर हम जाएं तो हज मक्का के चारों तरफ जगह मुतय्यन कर दी गई है कि यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम अपने लिबास को बदलेंगे, यहाँ से हमारा ये तरीका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जगह मुतय्यन कर दी हैं। ज़ुल्हुलैफ़ा आप जानते हैं, जो कि मदीना से आने वाले मदीना के लोग या जो उस रास्ते से जो लोग आते हैं वहाँ से इहराम बांधते हैं, जो मक्का से तकरीबन 430 किलोमीटर के वाक़े 430 किलोमीटर पर वाक़ है। इसी तरह से यलमलम जो कि सादिया के नाम से मशहूर है, ये यमन और उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ से इहराम बांधते हैं, जो तकरीबन मक्का से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी तरह से कर्नुल मनाजिल, जिसको अस्सैलुल कबीर और कर्नुल सालिब भी कहा जाता है, ये मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर की फासले पर है। यहाँ से जो है, यहाँ से रियाज की तरफ से जो लोग जाते हैं, ये सारे लोग यहीं से, आप जानते हैं कि ताइफ जो कर्नुल मनाजिल है, यहाँ से इहराम बांध करके गुजरते हैं। इसी तरह से जुहफा जो अहले शाम और अहले मगरिब का मीकात है, ये जो है मक्का से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ से इहराम बांधते हैं। और ज़ात इर्क जो अहले इराक और अहले मशरिक का मीकात है, यहाँ से लोग जो लोग भी गुजरेंगे वहीं से इहराम बांध करके गुजरते हैं, जो मक्का से तकरीबन 84 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब ये समझ लिया आपने कि जिस रास्ते से भी कोई गुजरेगा मीकात से उसको गुजरना है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर कोई बगैर हज की नियत के, बगैर उम्रा की नियत के गुजरना चाहता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इहराम बांधे। लेकिन अगर हज का इरादा है, उम्रा का इरादा है, तो सबको वहां से इहराम बांधना है। आइए हम और आप देखें कि इहराम हम कैसे बांधेंगे। दीनी भाइयों और दोस्तों, इहराम की बात आती है जब हम मीकात पर पहुंच जाएं, और आप साथ में ये भी जानते चलें कि हज की 3 किस्में हुआ करती हैं, हज तमत्तो, हज इफराद और हज क़िरान। ये तीनों साथ में लेकर हम चलते हैं और हम ये बतलाते हैं कि किस तरह से एक शख्स हज करेगा। हज इफराद के लिए जब हम मीकात पर पहुंच जाएं, चाहे हम हज इफराद करना चाहते हों, चाहे हज क़िरान करना चाहते हों, चाहे हज तमत्तो करना चाहते हों, मीकात पर पहुंच करके मुस्तहब है कि एक शख्स इहराम पहनने से पहले गुस्ल कर ले, पाको साफ हो जाए, और पाको साफ होने के बाद अगर मौका है तो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है। लेकिन याद रहे कि इहराम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मौका नहीं है तो इहराम अपने कपड़े को बदल करके इहराम की 2 चादरें पहन लेगा। ये मर्दों के लिए है। लेकिन औरतों के लिए जिस लिबास में वो हैं उसी लिबास में वो रहेंगी और वहीं से वो नियत करना शुरू कर देंगी। मर्द के लिए जब दोनों 2 चादरें उन्होंने पहन ली, वो 2 चादरें कैसी होंगी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। ये हमारे 2 भाई मौजूद हैं। मीकात पर आम तौर पर गलती हो जाया करती है। क्या गलतियां लोग करते हैं? मीकात पर जब पहुंचते हैं तो वहीं से वो दोनों कंधा अपना खोलने, एक कंधा खोलने के बजाय, दोनों कंधा बंद करने के बजाय एक कंधा खोल लेते हैं। जैसे हमारे भाई ये आगे जो हो रहे हैं, ये देखिए, मीकात पर पहुंचने के बाद जब मीकात से नियत की जाती है, इहराम पहना जाता है, ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। क्या तरीका सही है? वो तरीका ये, हमारे भाई जो दूसरे खड़े हुए हैं, दोनों कंधा वहाँ पर बंद होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो मीकात से लेकर, जो ख़ास तौर से हज इफराद और हज क़िरान करते हैं, 10 तारीख़ तक इसी तरह से रहते हैं। हालांकि वो तरीका बिल्कुल गलत है कि मीकात से आपका कंधा खुला हुआ हो, बल्कि आपका कंधा दोनों बंद होना चाहिए। जिस तरह से ये हमारे भाई जो आगे खड़े हैं, ये इनका कंधा बंद है। मीकात से मालूम ये हुआ कि मर्दों के लिए ये है कि दोनों कंधा बंद होना चाहिए। औरतों के लिए क्या चीज़ है? औरतों के लिए है कि वो ना नकाब पहनेंगी और ना दस्ताना पहनेंगी। अभी दोनों ने नियत नहीं की है, दोनों कंधा बंद है
اور کوئی عورت ہے اس نے نقاب ختم کر دیا اور اسی طرح سے دستانہ اتار دیا، لیکن عورت ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ کیا نقاب اتار کر بے پردہ ہو جائے گی جہاں پر غیر محرم لوگ موجود ہیں؟ نہیں، عورت بے پردہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نقاب نہیں پہنے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نقاب نہیں پہنے گی اور بے پردہ بھی نہیں رہے گی تو اس کو کیا کرنا ہے؟